جی بالکل، ملک پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں حالات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز کیے جانا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیگر کشیدگی کی بات کریں تو ریاستی اداروں کو بھی تلقین کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ضیاء جٹ صاحب، ان سے مزید دریافت کرتے ہیں۔ جی بردر، آپ ملک کو اس ٹائم کس نظر سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اب میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کھلی لفظوں میں ہماری ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، کسی دائرے کو مان نہیں رہا، تو اب کیا عدالتیں سو رہی ہیں؟ میرا خیال عدالتیں ابھی دیکھ رہی ہوں گی۔ کیا یہاں خان صاحب عمران خان صاحب جو ہیں عدالت کے لاڈلے تو نہیں ہیں؟ جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں، بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آخری فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا ان سے رعایت برتی جا رہی ہے، اس سے پیار ہو رہا ہے؟ میاں نواز شریف کو صرف بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہماری جو دائرے تھے اس کا بھی یہی مشہور تھا میاں نواز شریف کا کہ دائرے اپنی جگہ پہ رہیں اور وزیر اعظم اپنی جگہ پہ رہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پرچہ دیں، رانا ثناء اللہ کے خلاف دیں، اور جو ہمارے قابل احترام جنرل فیصل ہے اس کے خلاف دیں، تو دیں، پتہ چلے کہ یہ دائروں کو ہٹ کرتا ہے جو۔ تو اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ریاست کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہتا ہے مجھے 4 گولیاں لگیں یہ ٹانگوں میں، جو گھٹنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر، ایک گولی بھی ہڈی کو نہیں چھوا، 4 گولی لگی۔ کیا وہ ہاتھی کا نیچے پٹ لگا ہوا تھا کہ اس کو گولی ہڈی کو نہیں چھوئی؟ میں خدا نہ کر اللہ معاف کرتا ہے، ایک گولی چل جائے نا تو ہڈی کے پاس ماس صرف اتنا کو ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کو کریک کرتا ہے، کنکرا بھی لگ جائے۔ اس کو تو 4 گولیاں لگی ہیں یار، اتنا بڑا جھوٹ۔ فلم ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، اور یار 3 سال کے 4 سال کی پہلے فلم 4.5 سال گزار کے پھر خان صاحب کنٹینر پر۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے مبینہ الزام عائد کیا جا رہا ہے، ایک سوچی سازش کے تحت یہ ہوا ہے سر؟ تو ہو کیا رہا ہے؟ 4.5 سال ہو گئے، عمران خان ڈرامہ ہی کر رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ 4.5 سال پہلے کنٹینر پہ تھا، آج پھر کنٹینر پہ، پھر ٹیمو ایسی پارٹی پر، اور اس طرح کے سابقہ وزیر اعظم پر۔ اب عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ چلے محترم، آپ مجھے بتائیں کہ وزارت عظمیٰ تو میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو اگر ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر ملک میں وائلیشن سرزد ہو رہی ہے، تو آپ لوگ کس نوعیت کی کارروائی کر رہے ہیں؟ ماجد بھائی، بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے، اس کے عمران خان کے کہنا ہے کہ یہ اسلام آباد کا وزیر اعظم، پنجاب میں حکومت خان صاحب کی، پنجاب میں حکومت خان صاحب کی ہے، اور پشاور کی حکومت خان صاحب کی ہے، سب صوبوں میں خان صاحب کی حکومت ہے۔ اس کو پہلے یہاں پہ پرچہ تو درج کرا لیں، پھر وزیر اعظم تک جائیں۔ یہ کہتا تھا شخص 20 لڑکے بھی اگر شور مچائے نا، گو عمران گو، تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اب تو میرا کتنے نہ جانے کتنے لوگوں نے کہہ دیا اسمبلیاں توڑے پنجاب کی، ادھر کی توڑیں، پھر الیکشن کروا لیں۔ بردر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جانب سے جس نوعیت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اگر 2 بڑی پارٹیوں کی آپس کا تنازعات کشیدگی اختیار کر گئے ہیں، تو پاک آرمی کو تلقین کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چند دن پہلے میرا خیال ہے کہ ہماری پاک فوج کے ترجمہ نے کہا تھا کہ ہماری جو پاس کی غلطیاں ہیں نا، وہ ہم بھگت رہے ہیں اور اپنی خون سے دھو رہے ہیں۔ تو آپ بہتر ہی جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کیونکہ جس نے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ جو پی ٹی آئی پاک افواج کے اداروں کو تلقین کا نشانہ بنا رہا ہے، کہ ایسا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ وہی ایجنسیاں اس کو لے کے آئی ہیں، ابھی انہی ایجنسیوں کے خلاف تقریر بول رہے ہیں، آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تو کریں، پھر ترکی والا صاحب وہ کریں، بائی نکالیں، کچھ لوگ مریں گے، کوئی تو میں تو اپنی پاک آرمی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اپنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے یہ کرتا، سب کو بھگا دیں، صدارتی نظام چلائیں، بڑا ملک بڑے صاف ستھرا چلے گا۔ جی بالکل، ضیاء جٹ صاحب نے اپنے اظہار خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے دیگر نوعیت کے اقدامات کو غلط قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بات اقتدار کی نہیں، ملک بچانے کی ہے۔ پاکستانی قوم کو، اعلیٰ عدلیہ کو، پاک افواج کو اور دیگر اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جانا چاہیے، اور تمام تر جو صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے پاک فوج نے پاکستان کو مضبوط ترین ملک بنایا ہے، اس کے خلاف کسی بھی نوعیت کی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی